إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج۔ دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور ہم پر اپنی سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی اس دنیا میں سب سے بڑی نعمت وہ ایمان اور دین کی نعمت ہے۔ جب تک مسلمان مرد ہوں عورت ہوں یہ یقین اور ایمان رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے بڑے فضل سے ہمیں نوازا ہے، اس کا سب سے بڑا فضل اور سب سے بڑا خیر اور اس کی سب سے بڑی نعمت اسلام کی نعمت ہے، تو بندہ اللہ کے لیے شکر گزار بنا رہے گا، اس نعمت کی حفاظت کے لیے ہمیشہ فکر مند بنا رہے گا۔ ہم دنیا میں اللہ کی دی ہوئی چھوٹی بڑی نعمتوں کے تئیں کتنی فکر کرتے ہیں، بہت فکر کرتے ہیں، بڑی لالچ کرتے ہیں کہ کیسے یہ نعمتیں ہمارے پاس محفوظ رہیں گی، اس میں اور بہتری اور ترقی ہوگی، کیا ہم کریں گے تو اور اس میں برکت ہوگی، اور کیا کریں گے تو اس سے نقصان ہو جائے گا، ہمیشہ فکر لگی رہتی ہے۔ ہماری اپنی صحت کی نعمت ہو، ہمارے اپنے مال کی نعمت ہو، ہماری اولاد کی نعمت ہو، جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دے رکھی ہیں ان کے تئیں ہمیشہ بندہ چوکس و چوبند رہتا ہے، اس لیے کہ اس کی قدر ہے، اس کے دماغ میں، اس کے دل میں اس کی قیمت ہے۔ اگر یہی قیمت اور یہی قدر اللہ تعالیٰ کے دین کی ہو جائے تو اس کی بھی حفاظت کرے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی ہو جائے تو ان کی بھی حفاظت کرے گا۔ آخر کیوں دنیا کی ختم ہو جانے والی نعمتوں کے تئیں ہم اتنے فکر مند ہیں، اور جو نعمتیں ہماری دنیا کے لیے اور آخرت کے لیے کامیابی عزت کا ذریعہ ہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم دین کی، ایمان کی، سنت کی نعمت کو ہم کسی اور درجے کی نعمت سمجھتے ہیں، اس کی ہم اہمیت نہیں دیتے۔ ورنہ آپ سوچئے ایک مسلمان دیدہ و دانستہ شعور کے ساتھ، علم کے ساتھ کیسے مخالفت کرے گا اگر وہ یہ سمجھتا ہو
کہ یہ مخالفت جو ہے یہ اللہ کی نعمت کی توہین ہے، یہ دین کی توہین ہے، اور ایسا اگر ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی سب سے بڑی نعمت کو چھین لے گا۔ اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ کو کیا ہماری عبادتوں کی پرواہ ہے؟ ہمارے ایمان کی اس کو ضرورت ہے کہ اگر ایمان والے نہیں رہے، اس کے فرما بردار اور اس کی بندگی کرنے والے نہیں رہے تو اللہ تعالیٰ کا کچھ بگڑنے والا ہے؟ نعوذ باللہ۔ سارے جنات اور سارے انسان اگر ایک بدترین آدمی جیسے ہوتا ہے اسی کی طرح سبھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی بادشاہت، اس کی ربوبیت، اس کی مالکیت پر کچھ فرق پڑنے والا ہے؟ کچھ فرق پڑنے والا نہیں، کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اس لیے یہ بندے کی ضرورت ہے، ہماری آپ کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے تئیں کتنی فکر مند ہے، ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے رب کا احسان ماننے کی ضرورت ہے۔ کتنے لوگ ہیں اسی دنیا میں ہمارے ارد گرد، دائیں بائیں، آگے پیچھے، ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں سب لگے ہوئے ہیں اللہ کے سوا یا اللہ کے ساتھ معلوم نہیں کن کی بندگیوں میں، بھکتیوں میں، پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ اتنا فضل کیا ہے کہ صرف ہمیں اپنی عبادت کے لیے اپنا بندہ بنایا ہے۔ یہ احساس بہت قوی رہنا چاہیے اور اللہ کی رحمت کا احساس ہمیشہ رکھنا چاہیے۔ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے ہمارے ساتھ۔ جب ہم یہ احساس کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس رہے گا، فضل کا، اور اس کے لیے پھر عبادت اور فرما برداری کے لیے توفیق مانگنے کی ہمارے اندر تڑپ ہوگی، ہم توفیق مانگتے رہیں گے۔ میرے بھائیوں، اس نقطۂ نظر سے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے تئیں اور ایمان کے تئیں، سنتوں کے تئیں ہم لالچی بنیں، فکر کریں، ورنہ اللہ تعالیٰ ہم سے اپنی نعمت چھین لے گا۔ جن سے اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کی، عبادت کی، دین کی قدر کی، سنتوں کی نعمت چھین لی ہے، انہیں بہت کچھ دنیا دے دیا ہے، تو کم سے کم ان کو جو دین کے سمجھنے والے ہیں ان کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی کو اللہ نے دنیا دے دی اور دین چھین لیا تو اس سے سب کچھ چھین لیا۔ آپ جانتے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ خطرہ نہ ہوتا کہ مسلمان فتنوں میں پڑ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کافروں کو اتنا دیتا کہ ان کے گھروں کی سیڑھیاں بھی چاندی سونے کی ہوتی۔ آپ سوچئے، اتنا دیتا، اتنا دے دیا ہے اس کے باوجود دنیا میں ان کو، لیکن وہ ختم ہو جانے والی دنیا ہی تک کے لیے ہے۔ پتہ نہیں ان کے پاس جتنی نعمتیں ہیں وہ کتنی دیر کے لیے ہیں اور کتنی گھڑی کے لیے ہیں، کتنی مدت کے لیے، پتہ نہیں۔ لیکن ایمان والوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے نعمت تیار کر رکھی ہے جنت کی، اور جنت کے اندر جو نعمتیں اور فضل اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اس لیے مومن کبھی ایمان کے بدلے میں، کبھی دنیا کے بدلے میں دین کا سودا نہیں کر سکتا، دین کا نقصان نہیں کر سکتا۔ دین کا نقصان کر دے دنیا کے لیے، دین کا نقصان کر دے اپنے فائدے کے لیے، حدیث میں آتا ہے اس سے بڑا محروم کون ہوگا جو دوسرے کی دنیا کے لیے اپنا دین برباد کر دے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے، دین کی قدر ہمارے دلوں میں رہنی چاہیے۔ دین کی قدر رہے گی تو ہم حفاظت کریں گے، دین کی قدر رہے گی تو ہم اس کی تدبیریں کریں گے، اللہ سے دعا کرتے رہیں گے۔ ہمارے دلوں کا مالک اللہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں گے، اللہ اپنے دین پر تو ہمیں جمائے رکھ۔ گرد و پیش میں ہمارے ارد گرد دین کو خطرے میں ڈالنے کے سارے اسباب موجود ہیں، ہر طرح کے اسباب، ہمارے عقیدے کے خلاف، ہمارے عمل کے خلاف، سنت کے خلاف، ہماری صحیح راہ پر چلنے کی مطلب جو عمل، جو شکل ہے اس کے خلاف، ساری سازشیں، تدبیریں اور جال ہیں۔
ہم اس وقت تک صحیح دین پر ثابت قدم نہیں رکھ سکتے جب تک کہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہ کرتے رہیں، فکر نہ کرتے رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی فکر تھی، آپ دعا فرماتے تھے، فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینی، اے دلوں کے پھیرنے والے، دلوں کے مالک، اپنے دین پر میرے دل کو جمائے رکھنا، ثابت قدم رکھنا، ثابت رکھنا کہ ہم دین پر جمے رہیں، ہمارا دل ادھر ادھر نہ چلا جائے۔ ہم میں ہر آدمی ٹٹولے، ہر چھوٹا بڑا، ہر مرد و عورت ٹٹولے اپنے دل کو کہ کہاں اس کا دل بہکتا رہتا ہے، بھٹکتا رہتا ہے، دنیا ہی کے پیچھے آدمی دیوانہ ہے، کچھ نہیں سمجھتا کہ دنیا کے بعد بھی، دنیا کے سوا بھی کچھ ہے، کچھ نہیں سوچتا آدمی۔ اسی میں نہ بڑوں کی کوئی عزت ہے، نہ چھوٹوں کے ساتھ کوئی شفقت ہے، نہ اپنے علماء کا کوئی احترام اور مقام ہے۔ عام صورتحال یہی ہے، ہاں کچھ نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے اتنے فضل کے بعد اللہ کے تئیں ہمارا گمان معلوم نہیں کیسا کیسا ہے، تو باقی تو چھوڑ دیجئے، باقی کس کے تئیں آدمی کیا گمان رکھے گا اور رکھتا ہوگا وہ تو چھوڑ دیجئے۔ ہمیں اپنے رب کے تئیں ہمارا کیا گمان ہے، جس رب نے ہمارے ساتھ اتنا فضل کیا، اتنا بڑا احسان کیا۔ سب سے بڑا احسان رب العالمین کا یہ ہے کہ اس نے ہمیں دین دیا، صراط مستقیم دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلک دیا، سلف کا طریقہ دیا۔ کتنی قدردانی ہونی چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں اللہ کے سوا غیروں کی بندگی، کتے بلیوں کی پوجا ہوتی، کس کی پوجا نہیں کرتے۔ کتنے لوگ ہیں اسی میں جو معلوم نہیں کتنے راستوں سے بہکے ہوئے ہیں۔ اللہ کا احسان مانتے رہنا اور اللہ سے اچھا گمان بنائے رکھنا، ہمیشہ اللہ سے اچھا گمان، ہمیشہ ہمارے ساتھ جو بھی صورتحال ہے اس میں اللہ کے تئیں ہمارا تصور اور ہمارا ایمان اور یقین کیا ہو، ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو بھی معاملہ ہے ہمارے لیے اسی میں خیر ہے۔ کسی کو چھوٹا بنا دیا رب العالمین نے تو کیا وہ بدگمان ہو جائے اپنے رب سے کہ اسے چھوٹا بنا دیا؟ کسی کو بیمار بنا دیا، کسی کو اور بہت ساری مشکلات میں اس نے ڈال دیا، تو کیا وہ یہ گمان کر سکتا ہے اتنے اپنے مہربان رب کے تئیں جس کے تعلق سے ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ ہمارا رب ہم پر ہماری ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، کسی بھی حال میں ہمیں اس نے ڈال دیا ہے، اس پر یقین بنائے رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حال میں بھی ہمارے اوپر مہربان ہے۔ آپ سوچئے کتنا بڑا سبق دیا تھا اللہ تعالیٰ کی اس بندی نے، جنہیں ہم ہاجرہ کہتے ہیں، ہاجر نے، اسماعیل نے، اسماعیل کی ماں نے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو، اپنے بیٹے اسماعیل کو اس وادی میں چھوڑا، وہی پہاڑیوں کے بیچ کی وادی جہاں آج زمزم ہے، کعبہ ہے، اسی وادی میں چھوڑا تھا۔ نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی وہاں بستی تھی، کوئی نہ بستا تھا، نہ کوئی آبادی تھی، نہ پانی اور کھانا تھا، نہ کوئی ہریالی تھی، سب پہاڑی ہی پہاڑی۔ چھوڑ دیا ان کو، جانے لگے، جو کچھ تھیلی تھی کھجور کی دے دیا، کچھ پانی تھا پانی دے دیا، کہا یہی تمہارے لیے توشہ ہے جو ہمارے پاس میسر ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایمان اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ توکل اتنا گہرا، دیکھیے پیچھے پیچھے جا رہی ہیں، پوچھ رہی ہیں، پوچھتے آگے کہہ رہی ہیں کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ کیا ابراہیم یہ اللہ کا حکم ہے کہ مجھے اور اس بچے کو یہاں چھوڑ دیا جائے؟ آپ کو حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ آپ یہاں چھوڑ دیں ہمیں؟ تو کہتے ہیں ہاں حکم ہے اللہ۔ دیکھیے ایمان کتنا گہرا ہے، یقین کتنا پختہ ہے، گمان کتنا مضبوط ہے اپنے رب کے ساتھ۔ کہتی ہیں تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ آپ بتائیے، اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے ایک مسلمان مرد ہو یا عورت ہو، کبھی بھی اس کے دل و دماغ کے کسی گوشے میں، کسی گوشے خیال میں بات نہیں آنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا میں فرما بردار ہوں
اور اس کے حکم کی پابندی کرتا ہوں جتنا ہو سکتا ہے، تو پھر ہمیں اللہ ضائع کر دے گا۔ اگر کوئی نقصان اور کوئی مشکل اس دنیا میں پیدا ہوتی ہے اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے، تو سب سے زیادہ مشکلیں تو انبیاء کے ساتھ آئیں، سب سے زیادہ بلائیں تو انبیاء کے ساتھ آئیں، سب سے زیادہ مشکل دنیا کی تو انبیاء کے ساتھ پیش آئیں، تو ان کے ساتھ مشکلات پیش آئیں تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کتنا بلند کر دیا۔ فرما بردار رہتے ہوئے دنیا میں اس ایمان کے ساتھ جینا ہے، چاہے جیسے حالات ہمارے ہو، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے، ہماری مدد کرے گا، یقین ہو ہمیں، اور جیسے بھی حالات میں ہمیں لے جائے گا، رکھے گا، ہمارے لیے اسی میں خیر ہے۔ کیا ہم میں اس ایمان کے ساتھ جیتے ہیں کہ اگر ہم بیمار ہیں تو تندرست آدمی ہے تو وہ تو یہ گمان میں رہتا ہے احسان مندی اور شکر گزاری کے بجائے عام طور پر کہ وہ کہاں بیمار ہے۔ جو بیمار ہیں انہیں بھی کیا گمان ہے؟ کیا ان کا گمان ہے ہم بیماروں کا، یا بیمار ہمارے بھائی بہنوں کا یہ گمان ہے کہ یہ بیماریاں ہماری آزمائش ہیں عقیدے کی، یہ بیماریاں ہمارے سیئات کے لیے کفارہ ہیں گناہوں کے لیے، یہ بیماریاں ہمارے لیے مغفرت کا ذریعہ بن جائیں گی؟ آزمانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ گمان ہمیشہ ہر حال میں اپنے رب کے ساتھ سچا بنائے رکھنے کی ضرورت ہے، اور جو بھی حالات ہے اس میں اپنا مسئلہ کس سے رکھنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کے سامنے، اس سے اپنی مشکل کا شکوہ کرنا ہے، لوگوں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں شکر گزار رہنا ہے، شکر گزار۔ آپ سوچئے ایک شخص کا بیٹا مر جاتا ہے، ہم تو معلوم نہیں بیٹا مر جائے تو کیا کر لیں گے، کیا کر ڈالیں گے، کہاں ایمان اور عقیدے کو چوٹ پہنچا دیں گے۔ بیٹا مر جاتا ہے، فرشتے جان قبض کر لیتے ہیں، اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے جو ڈیوٹی پر رہتے ہیں، ارے فلاں کے بیٹے کی جان قبض کر لیا، کیا کہا اس بندے نے، کیا کہا؟ تو کہتے ہیں فرشتے کہا الحمدللہ علی کل حال انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بولیے الحمدللہ علی کل حال کہہ سکتا ہے؟ ہم میں کا آدمی اتنی بڑی مشکل میں پڑنے کے بعد یہ کہہ سکتا ہے الحمدللہ علی کل حال؟ اس سے بھی بڑی مشکل میں اللہ تعالیٰ ڈال سکتا تھا، لیکن اس سے بڑی مشکل میں نہیں ڈالا ہے۔ یہ کب کہہ پائے گا؟ یہ اسی وقت کہہ پائے گا کہ اس کا رب اس کے اوپر مہربان ہے، اس حال میں بھی مہربان ہے کہ میرے بیٹے کی جان لے لیا اس نے، میرے بیٹے کی جان لے لیا اس نے، اس کے فرشتوں نے جان قبض کر لیا، پھر بھی اللہ ہی کے لیے حمد ہے۔ یہ گمان کی مضبوطی ہے، اور بندے جب اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کا شکوہ کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، تو اللہ کے تئیں ان کا گمان اور ان کا ایمان اور یقین بہت کمزور ہوتا ہے، اور اللہ نہیں چاہتا جو لوگ ایمان اور اپنے دین میں بلند ہیں ان سے تو کبھی نہیں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے جس حال میں انہیں رکھا ہے اس کا شکوہ کریں، اس پر ناشکری کریں۔ آپ دیکھیے عام طور پر جو حالات کے شکار جو بھی ہم میں آپ میں رہتے ہیں، چاہے کسی خاص موڑ پر، چاہے کسی اور عام مسئلوں میں، آدمی شکوہ ہی شکوہ کرتا ہے۔ دیکھیے انہی کے وہاں بستی بس گئی، زمزم وہاں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا اور وہیں آبادی ہو گئی، وہیں اسماعیل کی شادی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام آئے خبرگیری کرنے کے لیے، تو اسماعیل باہر تھے کہیں، گھر پہ آئے، بہو سے پوچھا کیسا چل رہا ہے گھر، تو روزی روٹی کی تنگی، حالات کی مشکلات، ان ساری باتوں کا ذکر کیا انہوں نے۔ تو جاتے جاتے کہتے ہیں کہ میں ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں، وہ بتا دینا کہ وہ چوکھٹ اپنا بدل دیں گے۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات گوارا نہیں تھی کہ ان کی بہو حالات کا شکوہ اور روزی روٹی کی تنگی کی شکایت کرے۔ جیسے بھی حالات میں رب العالمین نے رکھا ہے اس پر شکر گزاری چاہتے تھے، وہ اللہ چاہتا ہے شکر گزاری۔ آپ دیکھیے اتنا بڑا حادثہ ہو جائے کہ بیٹا مر جائے،
کچھ بھی ہو جائے، اس کے باوجود ایمان کا دل کتنا مضبوط ہو اور اللہ تعالیٰ کے تئیں یہ یقین کتنا مستحکم ہو کہ رب العالمین ہمارے ساتھ احسان ہی کرتا ہے، کسی بھی حال میں مشکل میں ڈالتا ہے تو بھی احسان کرتا ہے۔ جس کو بیماری میں ڈالا، ہمارا یہ تصور ہو سکتا ہے نا کہ مصیبت میں ڈال دیا رب العالمین نے، جس کو بیماری میں ڈالا، بیماری نے سبق دے دیا، بیماری نے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا، بیماری کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہو گئے، اس سے بڑی سعادت کی کوئی بات نہیں۔ تنگی میں جو آدمی گزارا کرتا ہے، تنگی کے ایام اس دنیا کی مختصر سی زندگی میں، وہ کتنے بڑے ہو سکتے ہیں، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہو سکتی ہے اگر ایمان اور صحیح عقیدے اور اللہ کے ساتھ حسن ظن کے ساتھ ایک تنگ حال تنگ دست بندہ اور بندی گزارا کرتا ہے اس دنیا میں، بہت بڑا درجہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، اس کا بہت بڑا درجہ ہے۔ تو یہ ہم سمجھتے ہیں، ہمارا یہ تصور ہو سکتا ہے عام سماج کا کہ جو لوگ مشکلات میں ہیں وہ مشکلات میں اپنے کسی کوتاہیوں کی وجہ سے ہیں، یا انہیں اللہ تعالیٰ نے مشکل میں ڈال رکھا ہے۔ جیسے بھی حالات میں ہیں، خوشحالی کے مشکلات کے ہر حال میں بندے کو اپنے رب کے ساتھ اچھا گمان بنائے رکھنا چاہیے۔ اچھا گمان کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ گمان رکھے بندہ اور یقین رکھے اپنے رب پر کہ اس نے میرے حال پر، میرے حسب حال جو بھی اس کا فیصلہ ہے، میرے تئیں جو بھی اس کا فیصلہ ہے، اس میں میرے لیے خیر کا فیصلہ ہے رب العالمین کی طرف سے۔ آپ بتائیے کیسے ہم اس طرح اس سوچ کے ساتھ جی سکتے ہیں کہ جیسے بھی حالات میں رب العالمین نے رکھا ہے، ہمارے لیے رب العالمین کی طرف سے خیر ہے، اس میں خیر ہے ہمارے لیے۔ آپ سوچئے، ایک شکایت اللہ کے نبی کے پاس آ گئی ایک بھائی کی، یا رسول اللہ میرا بھائی تو آپ ہی کے پاس پڑا رہتا ہے اور میرے ساتھ آ جاتا اگر کاروبار میں۔ دیکھیے دین سیکھنے، علم لینے، سنت کی تعلیم لینے، سنتوں کو محفوظ کرنے کے لیے لگا ہے ایک بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ ایک بھائی جو اپنے پیشے، کاروبار اور پروفیشن میں لگا ہے، وہ سوچتا ہے میرا بھائی بھی میرے ساتھ آتا تو میرے کام کا گراف بڑھ جاتا، ترقی ہو جاتی، ڈیولپمنٹ اور بڑھ جاتا۔ تو دیکھیے اللہ کے نبی نے کیسی تنبیہ فرمائی، تمہیں پتہ نہیں ہے برکت کہاں سے آتی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے۔ علم کے ذریعے، دین سے وابستہ رہنے کے ذریعے، کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے ذریعے، صدقہ کرنے کے ذریعے، کسی کے ساتھ احسان کرنے کی بنیاد پر رب العالمین کیسے کیسے راستے کھولتا ہے، یہ سب ایمان پر اور نظریے پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی سمجھایا کرتے تھے، وقت بے وقت جیسا موقع آتا تھا اس وقت سمجھا دیتے۔ کسی کو آپ معمولی سمجھتے ہو، ہم معمولی سمجھتے ہیں، کسی کو معمولی ادنا سمجھیں، چھوٹا سمجھیں، کمزور سمجھیں، کم حیثیت والا ہے تو کم حیثیت والا سمجھیں، لیکن یہ نہ سمجھیں کہ حقیر ہے، اور یہ نہ ہونے دیں اپنے ہاتھ اور زبان سے کہ کہیں اس کی انسلٹ ہو جائے، توہین ہو جائے، کبھی ایسا ہونے نہ دے، کیونکہ یہ تقسیم کس کی طرف سے ہے؟ یہ بٹوارا جو ہمارے آپ کے بیچ میں ہے، صحت کا، مال کا، طاقت کا، کسی بھی طرح کی جو یہ تقسیم رب العالمین کی طرف سے ہمارے آپ کے بیچ میں ہے، کہ کسی کو بڑا توانا اور صحت مند رکھا ہے، کسی کو کمزور اور بیمار رکھا ہے، کسی کو مالدار اور امیر بنا دیا ہے، کوئی غریب ہے، کس نے ایسا کیا ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے یہ رب العالمین کے فیصلے سے ہے۔ اسی لیے جب امیر ہوتا ہے آدمی تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا وہاں بھی پابند ہوتا ہے اور بہت بڑا شکر گزار ہوتا ہے۔ کیوں؟ اسے اللہ تعالیٰ نے اس راہ پہ اور اس حیثیت میں ڈال کر کے اس سے اور شکر گزاری چاہتا ہے مزید۔ اللہ کے نبی کتنی عبادت کرتے تھے؟ بعض صحابہ نے کہا کہ آپ رات میں اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہم پوری رات عبادت کریں گے، ہم پوری رات عبادت کریں گے۔ بعض موقعوں پر آپ سے کہا گیا کہ آپ اتنی عبادت میں مشقت اٹھاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ اتنا فضل کیا ہے
تو میں کیا اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ شکر گزار نہ رہوں؟ کبھی سوچتے ہیں ہم، یعنی عام طور پر سوچتے ہیں ہم کہ ہمیں اللہ نے یا آپ کو اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں اور ہزاروں میں افضل بنایا ہے، صحت مند بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، سمجھدار بنایا ہے، طاقتور بنایا ہے، چاہے جیسی طاقت ہو، سیاسی طاقت ہو، سماجی طاقت ہو، بزرگ ہیں، تجربے کی صلاحیت ہو۔ کبھی یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے بڑے مقام پہ رکھا ہے تو ہم سے لوگوں تک فیض پہنچنا چاہیے، چنا ہے اس نے، سب کو کیوں نہیں چن لیا؟ کبھی سوچتے ہیں، یہ کس نقطۂ نظر سے سوچتے ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں ایسے ہی چن لیا جیسے آپ کو چن لیا؟ خاص لوگوں کو ہم میں جس کو چن لیا اللہ تعالیٰ نے، آپ میں، ہم میں، اس کا احساس یہ ہونا چاہیے کہ رب العالمین نے ہمارے ساتھ زیادہ فضل کا معاملہ فرمایا ہے تو زیادہ شکر گزاری ہے، اور جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی مشکل ڈال رکھی ہے تو بھی انہیں اپنے رب کے ساتھ یہی گمان رکھا ہے کہ میرے حق میں یہی بہتر ہے جو میرے رب نے میرے حق میں فیصلہ کیا۔ یہاں آدمی دیکھیے کتنا ٹھوکر کھاتا ہے، بہت ٹھوکر کھاتا ہے آدمی، اتنا ٹھوکر کھاتا ہے کہ وہ اپنے صحیح رائے موقف پر ہی نہیں رہ جاتا۔ میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یاد رکھیے ہمیشہ، ہم تو اللہ کی دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر پر ہی ہماری زندگی ہے اور ہم زندہ رہنے والے لوگ ہیں۔ صحیح معنوں میں ہم دین ایمان والے ہیں تو رات دن اپنے رب سے دعائیں، اپنے رب کا ذکر۔ کتنا ایمان پختہ ہے ہمارا آپ کا اپنا، ہماری دینی ماؤں بہنوں بیٹیوں کا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بھی مسلمان امیر ہو، غریب ہو، مالدار ہو، مرد ہو، عورت ہو، جو بھی مسلمان اپنے رب سے دعا کرتا ہے اس کا رب اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ بتائیے ہم میں کتنے لوگوں کے دل میں یہ علم اور یہ یقین مضبوطی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے کہ ہم دعا کریں گے اپنے رب سے تو دعا قبول کرے گا اللہ کے یہاں 100 رحمتیں، 100، ایک رحمت، 1% رحمت اللہ تعالیٰ نے دنیا کے لیے، ساری مخلوقات کے لیے بھیج دیا ہے، بانٹ دیا ہے 1% میں۔ 99% رحمت اللہ کے پاس ہے۔ اسی 1% رحمت میں مائیں اپنی اولادوں کے ساتھ رحمت، شفقت، محبت کرتی ہیں۔ اسی 1% میں انسان، جنات، جانور، پرندے، حشرات الارض، درندے، سب اسی 1% رحمت میں۔ کتنی مہربانی اور شفقت کرتی ہے ایک ماں اپنے بچوں کے ساتھ۔ ہماری ماں نے ہمارے ساتھ کتنی شفقت و مہربانی کی ہے، اللہ ان سے زیادہ مہربان ہے۔ ہماری کوئی طلب، ہماری کوئی باغ اپنی ماں سے ہو تو ماں ٹالتی نہیں ہے۔ بیٹا ہے، بیٹی ہے، کچھ مانگتے ہیں، میرے پاس ہے، میرے جیب میں ہے، میرے دسترس میں ہے۔ کبھی ماں اپنے اولاد کو محروم نہیں کرتی، لیکن کیسا گمان ہم مسلمانوں کا ہے اپنے رب کے تئیں کہ ہمیں جب دعا کرنی ہو تو پتہ نہیں ہمارا دل کہاں بٹا رہتا ہے، دماغ کہاں بٹا رہتا ہے، کس درجے کی ہماری دعا ہے، دل میں یقین اور گمان کیسا ہے اپنے رب کے تئیں، اپنے دعا کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ بندہ جب پکارتا ہے تو میں سنتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں ان کی دعا، اور حکم دیتا ہے کہ یقین کے ساتھ اپنے رب سے دعا کرو، یقین کے ساتھ۔ یقین کی حالت تو اتنی خراب ہو گئی کہ سماج میں جتنے لوگ اپنے تئیں، اپنوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک و وطن کے لیے دعا کا یقین نہیں رکھتے، اس سے زیادہ دہاڑیوں پر یقین رکھتے۔ یہ بات افسوس کے ساتھ کہنی پڑتی ہے، درد کے ساتھ اور نصیحت کے طور پر کہنی پڑتی ہے کہ آخر دل میں وہ کہاں سے یہ فتنہ جگہ بنا لیا کہ یہ دعاڑی پیشہ ور ہمارے حق میں مفید ہوں گے، اور ہماری دعائیں، ہمارے اپنے ماں باپ کی دعائیں اور ہمارے اپنوں کی دعائیں، ہماری اپنے لیے دعائیں، یہ کارگر نہیں ہوں گی۔ یہ کہاں سے فتنہ پھیل گیا، کہاں سے جنم لیا یہیں سے۔ اپنے رب کے ساتھ بندے کا رشتہ کمزور ہو گیا، اس کا یقین کمزور ہو گیا، رب کی معرفت بندے کے ہاں ناقص ہو گئی۔ اب اس کا دل ہلتا رہتا ہے،
ثابت قدم رکھنے کے لیے، دل کو مضبوط بنائے رکھنے کے لیے دین کا علم، قرآن کا علم، حلقے میں بیٹھنا، نصیحتیں لینا، اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کے اسماء حسنہ کی معرفت لیتے رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ بتائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا، قبول کر لیتا ہے۔ اب اگر بندے کو یہ لگتا ہے کہ اس کی دعا اس کے حق میں قبول نہیں ہوگی، اس سے ممانعت مراد نہیں ہے کہ کسی سے دعا نہیں بندہ کرائے، اس سے مراد یہ ہے کہ جو ماحول ہے دعا کے لیے، اپنے کو مصیبت سے نجات کے لیے کسی سے دعا کرانا اور کسی کو دعا کے لیے ہائر کرنا، مسئلہ یہ ہے کہ کس نقطہ نظر سے ہے، کیا موقف ہے۔ یہ موقف غلط ہے۔ دعاؤں کی درخواست کر دینا، دعا کرا لینا، یہ منع نہیں ہے، لیکن جس موقف سے یہ چلتا ہے یہ خطرناک ہے، فتنہ ہے۔ اس لیے بندے کا یقین اپنے رب کے ساتھ بدا رہنا چاہیے۔ مشکل میں پڑا اسی وقت تو اس کا اصل ایمان اور اس کا رب کے ساتھ اصل بھروسے کا تصور، اس کا امتحان ہوتا ہے۔ دیکھیے ہجرت میں ہے، غار ثور میں چھپے ہیں، آپ ہیں، ابو بکر ہیں، اس روئے زمین کے سب سے افضل انسان ہیں، پیچھا کرتے ہوئے لوگ پہنچ چکے ہیں، غار کے اوپر ہیں اور یہ نیچے چھپے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ان میں کا کوئی بھی نیچے تاکے گا، دیکھے گا اپنے پیر کی طرف تو ہمیں دیکھ لے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صورتحال بتائی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ صورتحال ہے کہ اگر یہ تاکیں گے تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اس وقت بھی فرماتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر کیا خیال ہے ان دونوں کے بارے میں، یعنی ہمارے اور تمہارے بارے میں کیا خیال ہے کہ ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے، تیسرا اللہ ہے۔ یہی چیز ہماری زندگیوں سے چلی جا رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے تو ہمارا اصل مددگار اللہ ہے۔ زندگی کے تمام شعبوں سے جیسے ہم سب کچھ نکالتے جا رہے ہیں ایمان اور عقیدہ، بس دنیا کا حساب اور دنیا کا کیلکولیشن ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ کچھ وقت ہم نے لوگوں کے لیے لگا دیا تو ہمارا دنیا کے کام کا بڑا حصہ چلا گیا، کہیں کچھ مال لگا دیا تو اتنا فیصد ہمارا کم ہو گیا۔ اس کا ایمان اپنے رب کے تئیں دین کے حوالے سے اتنا کمزور ہو گیا ہمارا آپ کا عام طور پر کہ جیسے ہم کہنے اور پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے ہیں، دل میں اس کے لیے یعنی دل میں اس کا کوئی ایمان اور یقین نہیں عام طور پر بچا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہر صبح، ہر روز 2 فرشتے صبح ہوتی ہے اللہ کی طرف سے دعا کرتے ہیں۔ ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اللہ جو خرچ کرتا ہے تیری راہ میں اس کو بہتر بدلہ دے، اور جو روکتا ہے تیری راہ میں اپنا مال خرچ کرنے سے تو اے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں نقصان کر دے۔ ہم تو حساب کریں گے کہ جو آدمی نہیں خرچ کرتا ہے کہاں اس کا کم ہوتا ہے، وہ صحیح راہ میں نہیں خرچ کرتا، غلط راہ میں خرچ کرتا ہے۔ وہ غلط راہ میں بھی نہیں اگر خرچ کرتا تو اس اولاد کے لیے جمع کرتا ہے جو اولاد اس کو برباد کرے گی، تباہ کر دے گی، اسے نہیں سمجھ میں آتا۔ اور جو مال بندے کے پاس ہے وہ مال اگر صحیح راہ میں خرچ نہ ہو تو وہی تباہی ہے بندے کے لیے، وہ عذاب اور فتنہ ہے۔ میرے بھائیوں، تو یہ ساری چیزیں، کمزوریاں کیسے پیدا ہوتی ہیں؟ رب کے تئیں ہمارا تصور اور عقیدہ بہت کمزور ہے۔ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں جیسا بندہ گمان کرتا ہے میرے لیے ویسا ہی ہوں اس کے لیے۔ کیا گمان ہے ہمارا؟ ہر آدمی دیکھ لے کہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ کیا گمان ہے۔ مصیبتوں سے نکالنے والا ہمارا رب نہیں ہے، ہم مشکل میں ہیں تو ہمارا رب مہربان نہیں ہے، ہم گناہگار ہیں تو ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والا نہیں ہے۔ کیا ہم گمان رکھتے ہیں اپنے رب کے ساتھ؟ ہم مشکل میں پھنسے ہیں، تنگی میں ہیں، کیا اللہ تعالیٰ چاہے تو تنگی سے نہیں نکال سکتا؟ نہیں نکالتا ہے تو کیا گمان ہے؟ ہمارے حق میں ہمارے رب کا فیصلہ ہی بہتر ہے۔
اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بندہ جب میرا ذکر کرتا ہے اپنے دل میں تو میں بھی اپنے نفس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ جب میرا بندہ ذکر کرتا ہے مجلس میں میرا تو میں ان سے بہتر مجلس میں اپنے اس بندے کا ذکر کرتا ہوں۔ جب بندہ میری طرف چل کر کے آتا ہے، میری طرف ایک بالشت آتا ہے تو ایک ہاتھ آتا ہوں، ایک ہاتھ آتا ہے تو ایک گز آتا ہوں، اور میری طرف جب بندہ چل کر کے آتا ہے تو میں دوڑ کے آتا ہوں بندے کی طرف۔ کتنا ایمان اور عقیدہ ہے ہمارا اپنے رب کے تئیں، اور کتنی پختگی ہے ہمارے دل میں اپنے رب کے تئیں کہ کتنا مہربان ہے ہمارا رب۔ میرے بھائی بہت کمزوریاں ہیں ہماری، اور بہت ہم دور جا رہے ہیں دھیرے دھیرے صحیح عقیدے اور صحیح موقف سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ثابت قدم رکھے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے سے اچھا گمان رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح دین اور عقیدے پر جمائے رکھے، اور ہمیں ہر طرح کی مایوسیوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ جب تک ہم زندہ رہیں اللہ تیری اطاعت پر رہیں، تیرے تقوی پر رہیں، تیرے نبی کی سنت پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا